اسے میرے خفیہ ڈیرے پہ لے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اور ہاں، اس لڑکی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، ورنہ تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ سرمد اپنے آدمیوں سے ہلکے مگر انتہائی سخت لہجے میں مخاطب تھا۔ سرمد کا حکم ملتے ہی وہ لوگ امسال کو لیے نکل چکے تھے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے کیا چاہیے؟ بہتر ہوگا کہ اپنا کام جلدی کرو، مجھے رات سے پہلے ہانیہ چاہیے۔ سرمد پریشے کو اتنا کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ حیدر کی منتیں کر کے زویلا نے اسے باہر نکالا تھا کیونکہ اب سب اٹھنے والے تھے۔ زویلا وہ پیکج دیکھ رہی تھی جس میں ابھی کچھ منٹ پہلے حیدر کلر کر رہا تھا۔ زویلا کو اچھا لگا تھا اور وہ واپس کراچی جا کر یہی ڈریس بنانے والی تھی۔ زویلا کی گھڑی پہ نظر پڑی جس میں 4:30 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا۔ زویلا کے دماغ میں جماکا ہوا تھا۔ وہ سب چھوڑ کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور حویلی کے پچھلے گیٹ کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ وہ زویلا ہی تھی جس نے پریشے کو فون پر بات کرتے سنا تھا۔ اسے یہ جاننا تھا کہ آخر پریشے کس سے ملنے والی ہے۔ زویلا جب وہاں پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ حیدر کے آنے سے اس کے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی تھی۔ زویلا واپس اندر جانے کے لیے پلٹ گئی۔ ایک چیز اس نے وہاں نہیں دیکھی تھی اور وہ تھا امسال کی چادر کا کونا جو کہ دروازے کے نکیلے حصے میں پھنسا ہوا تھا۔ ابتہاج کی اچانک ہی آنکھ کھلی تھی۔ اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا تھا اور امسال بھی اسے اٹھانے نہیں آئی تھی۔ ابتہاج اٹھ کر فریش ہوا تھا اور ساتھ ہی کپڑے تبدیل کیے تھے۔ وہ یہاں بھی اپنی نارمل ڈریسنگ ہی کرتا تھا، جینز اور شرٹ، لیکن فی الحال اس نے کالے رنگ کا کرتا پجامہ پہنا تھا۔ کرتے کی آستینیں ہمیشہ کی طرح فولڈ کی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ میں گھڑی پہن رہا تھا جب اسے یاد آیا کہ امسال اس سے ناراض تھی۔ امسال کا خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر دل لوٹ لینے والی مسکراہٹ آئی تھی۔ پہلے بیگم صاحبہ کو منا لیتے ہیں، پھر کام بھی ہو جائے گا، ابتہاج خود سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ابتہاج نے باہر آ کر امسال کو دیکھا لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ ابتہاج کے خیال میں وہ شاید زنان خانے میں تھی۔ ابتہاج زنان خانے کی طرف آ رہا تھا تاکہ کوئی دکھے تو اس سے کہہ کر امسال کو باہر بلوا سکے۔ زویلا وہیں سے گزری تھی تو ابتہاج نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اچھا ہوا بھائی آپ مجھے مل گئے، مجھے ایک ضروری بات بتانا تھی۔ زویلا فوراً ابتہاج کے پاس آ کر بولی تھی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ امسال کہاں ہے؟ اگر زنان خانے میں ہے تو اسے میرے پاس بھیجو۔ ابتہاج نے کہا تھا، بھابھی تو زنان خانے میں نہیں ہے، مجھے لگا وہ کمرے میں ہوں گی۔ زویلا نے جواب دیا، نہیں وہ کمرے میں نہیں ہے، میں وہیں سے آیا ہوں۔ ابتہاج نے بھی فوراً کہا، ہو سکتا ہے لان میں ہوں، میں دیکھتی ہوں، یہاں اندر تو نہیں ہے۔ زویلا جو جواب دے کر باہر جانے لگی تھی، میں دیکھ چکا ہوں، وہ نہیں ہے باہر، صرف زنان خانہ نہیں دیکھا تھا۔ ابتہاج کو اب فکر ہونے لگی تھی، یہیں کہیں ہوں گی بھائی، کہاں جائیں گی؟ زویلا نے ابتہاج کی فکر محسوس کرتے ہوئے کہا، کہیں وہ باہر تو نہیں چلی گئی اکیلی؟ یہ لڑکی بھی نا انتہائی ضدی ہے، جس کام سے منع کرتا ہوں وہی کرتی ہے۔ ابتہاج کو یہ سوچ کر امسال پر غصہ آیا تھا۔ باہر نہیں گئی ہوں گی بھائی، میں چھت پر دیکھتی ہوں، جا کر وہاں ہی ہوں گی، لیکن پہلے میری بات سنیں۔ زویلا نے ابتہاج کو ساری بات بتا دی تھی، جو بھی اس نے سنا تھا۔ میں بات کرتا ہوں بابا سے پریشے کے بارے میں، وہی تایا سے بات کریں گے، ابتہاج نے جواب دیا تھا۔ زویلا چھت پر چلی گئی تھی جبکہ ابتہاج وہیں کھڑا تھا۔ اسے فی الحال بس امسال کو دیکھنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ سب امسال کو حویلی میں ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ یہاں ہوتی تو ملتی۔ سب پریشان ہو رہے تھے کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ ابتہاج کا الگ غم و غصے سے برا حال تھا۔ فون کرنے پر بھی امسال کا موبائل حویلی میں ہی بج رہا تھا۔ سب لوگوں میں صرف ایک پریشے ہی تھی جو پرسکون نظر آ رہی تھی۔ ابتہاج ہر حویلی کے گارڈ پہ چیخ رہا تھا،
جن کا کہنا تھا کہ امسال یہاں آئی ہی نہیں۔ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ معراج اور جہانگیر صاحب ابتہاج کو سنبھالنے میں لگے جو کہ گزرتے وقت کے ساتھ آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف پریشی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سرمد سے کیسے جان چھڑائے۔ جذبات میں آ کر وہ سرمد سے ہاتھ تو ملا چکی تھی، لیکن اب آگے کیا کرے یہ اسے نہیں پتہ تھا۔ امسال کو رستے سے ہٹانے کے بدلے سرمد کو ہانیہ چاہیے تھی۔ وہ اتنی خود غرض تھی کہ اپنی ہی چھوٹی بہن جیسی کزن اور ہونے والی بھابھی کا سودا چکی تھی۔ ہانیہ کی نسبت بہت پہلے سے ہی میر خزیم سے طے تھی۔ میر خزیم پریشے کا بڑا بھائی تھا اور بہت عرصے سے ہانیہ کو پسند کرتا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ وقت مزید گزر گیا تھا جب میر حنان کا موبائل بجنے لگا تھا اور کسی انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ کیسے ہیں سسر جی؟ موبائل سپیکر پہ تھا۔ دوسری جانب سے سرمد کی آواز آ رہی تھی۔ کیوں فون کیا ہے تم نے؟ میر منان غصے سے بولے تھے۔ ارے رے رے، آرام سے، آپ تو غصہ ہی ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہونے والے داماد سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ سرمد کمینے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، سمجھے؟ میر حنان دھاڑے تھے۔ اچھا، ایک بات بتائیں، بہو کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ سرمد نے پوچھا تھا۔ بہو لفظ سن کر مردان خانے میں موجود تمام افراد سناٹے میں آئے تھے۔ کہاں ہے میری بیوی؟ ابتہاج دھاڑا تھا۔ ارے سالے صاحب بھی موجود ہیں۔ میرے پاس ہے تمہاری بیوی، بالکل محفوظ، سرمد ڈٹائی سے بولا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جہانگیر صاحب بولے تھے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی بہو بالکل صحیح سلامت رہے تو جتنا جلدی ہو سکے ہانیہ کو میرے حوالے کر دیں۔ سرمد نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سرمد کی یہ الفاظ سن کر میر منان صوفے پر ڈہ گئے تھے۔ آخر کو ہانیہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی اور دوسری جانب میر خاندان کی بہو تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ میر عمر صاحب اپنی پری کے پر کاٹ کے رکھیں یا دشمن سے ہاتھ ملایا ہے اس نے اپنی خوشی کے لیے، لیکن وہ کیا ہے نا، میں دشمنوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ اور آخری بات، اگر مجھے ہانیہ نہ ملی تو یہ لڑکی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد فون کٹ چکا تھا۔ سرمد کی بات سن کر ابتہاج کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ ساری گیم سمجھ چکا تھا، لیکن سرمد کی آخری بات سن کر ابتہاج کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اپنی امسال کے پاس پہنچ جائے۔ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو آپ کی بیٹی کا میں وہ حال کروں گا کہ نہ تو زندوں میں اس کی گنتی ہوگی نہ ہی مردوں میں۔ ابتہاج انتہائی صفاق لہجے میں میر عمر سے مخاطب تھا اور اس کی بات سن کر وہ دہل گئے تھے۔ ابتہاج شدید غصے کے عالم میں حویلی کے قوانین اپنے پیروں تلے رونتا ہوا زنان خانے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے معراج اور حیدر بھاگے تھے کیونکہ وہ ابتہاج کے غصے کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امسال کے معاملے میں ابتہاج کس حد تک جذباتی تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ابتہاج پریشی کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ابتہاج کو زنان خانے میں داخل ہوتے دیکھ کے تمام عورتیں کھڑی ہو گئی تھیں۔ پریشی تو سناٹے میں آ گئی تھی۔ جواب دو، کیوں کیا یہ؟ ابتہاج نے پریشی کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ ابتہاج؟ چھوڑو اسے، کیا بول رہے ہو یہ؟ جنت بیگم فوراً بولی تھی۔ وہاں موجود کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماما پوچھیں اس سے، کیوں کیا اس نے ایسا؟ ہمارے دشمن کے ساتھ کیوں دیا؟ میری امسال کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ابتہاج کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا امسال کا سوچ سوچ کر۔ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ پریشی اب بھی ڈٹائی سے بولی تھی۔ بکواس بند کرو، جس کی مدد کی ہے نا تم نے وہ اپنا منہ کھول چکا ہے۔ ابتہاج دوبارہ پریشی کی جانب بڑھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ابتہاج؟ کیوں میری معصوم بچی پہ الزام لگا رہے ہو؟ رومانہ بیگم تڑپ کر بولی تھی۔ معصوم؟ آپ کی اس معصوم بیٹی نے میری بیوی کے اغوا میں مدد کی ہے اور تو اور ہماری ہانیہ کا سودا کر چکی ہے یہ معصوم بچی۔ ابتہاج کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔
زنان خانے میں موجود تمام عورتوں کو جھٹکا لگا تھا۔ ہانیہ تو بے ہوش ہونے والی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ رومانہ بیگم پریشے کے قریب آئی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ پریشے اس حد تک گر سکتی ہے۔ ابتہاج کے موبائل کی ٹون بجی تھی۔ کوئی ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ ابتہاج امسال کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مزید ایک پل کی بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر امسال کو ایک خراش بھی آئی نا تو میں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ دیکھ کر گاؤں والوں کی روحیں کانپ جائیں گی۔ ابتہاج کے لہجے کی سختی اور آنکھوں میں موجود غصہ اور سفاکیت دیکھ کر ہر کوئی خوف میں آ گیا تھا۔ ابتہاج اتنا کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ معراج اور حیدر، تم دونوں جاؤ اس کے پیچھے، دیکھنا وہ کچھ الٹا نہ کر دے۔ جہانگیر صاحب کے کہتے ہی دونوں نکل چکے تھے۔ سرمد فون بند کر کے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں پر امسال کو بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سے ہوش میں آ چکی تھی اور اس وقت سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ سرمد اندر داخل ہوا تھا۔ امسال گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ سرمد امسال کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس کر کے امسال نے سر اٹھایا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی، بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کو گھیرے ہوئے تھی۔ سرمد کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ امسال پیچھے ہوئی تھی۔ ارے تمہاری آنکھوں سے تو برسات ہو رہی ہے، کیوں ظلم کر رہی ہو اتنی حسین آنکھوں پر؟ سرمد کو واقعی امسال کی آنکھیں بہت خوبصورت لگی تھیں۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ امسال نے ہمت کر کے پوچھا تھا۔ میں کون ہوں وہ چھوڑو، تم یہاں اس لیے ہو کیونکہ تم میر خاندان کی بہو بلکہ میر ابتہاج کی بیوی ہو، سرمد نے جواب دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں ابتہاج سے؟ امسال نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پریشے کو تم سے مسئلہ ہے۔ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے تو ہانیہ کے لیے یہ سب کیا ہے، سرمد نے جواب دیا تھا۔ پریشے کا نام سن کر امسال کو اس کے آخری الفاظ یاد آئے تھے۔ ہانیہ کا سوچ کر امسال پریشان ہوئی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ ہانیہ کیوں کھوئی سی رہتی ہے۔ امسال کو ابتہاج کی بھی بات یاد آ رہی تھی اور سمجھ آیا کہ وہ کیوں اسے اکیلے باہر جانے سے منع کر رہا تھا۔ امسال دل میں اپنی عزت کی حفاظت اور ابتہاج کے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ ویسے تم بھی کچھ کم نہیں ہو، بہت خوبصورت ہو، سرمد نے امسال کے چہرے پر اپنی انگلی پھیری تھی۔ امسال نے سرمد کا ہاتھ جھٹکا تھا اور کھڑی ہو کے دور ہو گئی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارا مزاحمت کرنا مجھے مزید تمہاری جانب مائل کرے گا۔ سرمد کے قدم امسال کی جانب بڑھ رہے تھے۔ امسال نے اپنے آپ کو نڈر دکھا رہی تھی، لیکن حقیقت میں اس وقت وہ ہمت ہاری ہوئی تھی۔ اگر میں دور نہ رہوں تو کیا کرو گی تم؟ سرمد نے ایک جھٹکے سے ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، امسال مزاحمت کر رہی تھی، اور پھر ایک زوردار تھپڑ نے سرمد کے گال کو سلامی دی تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مرزا سرمد بیگ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ سرمد نے امسال کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا اور امسال کی درد سے سسکی نکلی تھی۔ امسال موصول ہونے والے ایڈریس پہ پہنچ چکا تھا۔ جب امسال گھر میں کہیں نہیں مل رہی تھی تو اس نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے امسال کی لوکیشن ٹریس کرنے کا کہا تھا۔ امسال کے گلے میں ہر وقت موجود رہنے والے لاکٹ میں ٹریکر تھا۔ یہ ٹریکر ابتہاج نے صرف امسال کی حفاظت کے لیے اس لاکٹ میں محفوظ کروایا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، امسال چیخ رہی تھی۔ امسال کی چیخ ابتہاج کے کانوں نے سنی تھی اور وہ سب چھوڑ کر اس سمت دوڑا تھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ معراج اور حیدر باقی لوگوں کو قابو کر چکے تھے۔ امسال اپنے بال چھڑانے میں کسی طرح کامیاب ہو گئی تھی اور کمرے میں ہی دوسرے کونے کی جانب بھاگنے لگی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر سرمد کی گرفت میں آ گئی تھی۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا، ابتہاج کو بھیج دے میرے مالک، امسال نے شدت سے دعا کی تھی اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رب اس کی مدد نہ کرتا؟ کمرے کا دروازہ دہاڑ کی آواز سے کھلا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ابتہاج کے جسم میں نئے سرے سے غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ابتہاج نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر گولی چلائی تھی۔
جو سیدھا سرمد کی کلائی پہ لگی تھی۔ گولی کی آواز پہ امسال کی چیخ نکلی تھی، لیکن سامنے ابتہاج کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ امسال نے سرمد کو دھکا دیا تھا اور ابتہاج کی جانب دوڑی تھی۔ ابتہاج نے امسال کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کیا تھا۔ ابھی اسے سرمد کو سبق سکھانا تھا۔ امسال ابتہاج کی اوڑ میں ہو کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میر ابتہاج جہانگیر کی متاع پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ ابتہاج نے سرمد کو زوردار مکہ رسید کیا جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا تھا۔ ہاتھ تو پہلے ہی زخمی تھا۔ ابتہاج سرمد کو مار مار کر اس کا برکس نکال چکا تھا۔ سرمد کے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسی ہاتھ سے تو نے میری بیوی کو چھوا تھا نا؟ ابتہاج نے سرمد کا بایاں ہاتھ توڑ دیا تھا۔ کمرے میں سرمد کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ امسال اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ابتہاج کو اتنا غصے میں وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ ابتہاج کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اسے پتہ تھا کہ وہ روک نہیں پائے گی، اس لیے ایک کونے میں ہی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ بس کرو، باقی اس کا کام اب پولیس کرے گی۔ حیدر نے ابتہاج کو پیچھے کیا تھا۔ ابتہاج امسال کو لے کر حویلی جاؤ، یہاں ہم دیکھ لیں گے، معراج بھی بولا تھا۔ ابتہاج چپ چاپ امسال کا ہاتھ تھامے اس جگہ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور اس کی یہی خاموشی امسال کو مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شائستہ بیگم کی آواز آئی تھی۔ پریشے بالکل خاموش تھی۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کا پول کھل جائے گا۔ جواب دو۔ شائستہ بیگم کی اونچی آواز آج پہلی بار حویلی والوں نے سنی تھی، ورنہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کی مالک تھیں۔ ہاں، میں نے ہی کیا ہے۔ میں نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے یہ سب۔ آپ لوگ اس لڑکی کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں کروں گی۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک، پریشے چیختے ہوئے بول رہی تھی۔ رومانہ بیگم کے تھپڑ نے پریشے کو درمیان میں ہی روک دیا تھا۔ تم جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ میری اولاد ہی نہ ہوتی۔ آج تم نے میری تربیت اور اپنے بابا کو پورے خاندان میں رسوا کر دیا ہے۔ رومانہ بیگم کرب سے بولی تھی۔ میر عمر کی گردن شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ میر جہانگیر نے اپنے بڑے بھائی کو سہارا دیا ہوا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ بھی ان سب سے اتنے ہی انجان تھے جتنے باقی تمام افراد۔ میر منان بھی اپنے بھائیوں کے ہمراہ کھڑے ہو گئے تھے۔ میر خزیم نے اپنی روتی ہوئی ماں کو خود سے لگایا تھا اور نفرت بھری آنکھوں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا تھا، جس کے جذباتی پن اور غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ان کے ماں باپ سب سے شرمندہ تھے۔ جنت بیگم شائستہ بیگم کو سنبھال رہی تھی، جبکہ زویلا ہانیہ کو۔ جنت بیگم کو اب بھی امسال اور ابتہاج کی فکر تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آج سے میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اس پورے عرصے میں یہ پہلا جملہ تھا جو میر عمر کے منہ سے نکلا تھا۔ اپنے ماں باپ اور باقی سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دے کر اب پریشے کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ پچھتاوے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ سب اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا تھا۔ پریشے بھول گئی تھی کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ پڑتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ جو گڑھا اس نے امسال اور ہانیہ کے لیے کھودا تھا، اس میں وہ خود گری تھی، اور ایسے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کسی سے معافی مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ کس منہ سے معافی مانگتی وہ؟ پریشے کے قدم اپنے کمرے کی طرف اٹھ گئے تھے۔ میر عمر کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اس لیے میر خزیم اور میر منان انہیں لے کر قریبی ہاسپٹل گئے تھے۔ جہانگیر صاحب حویلی میں ہی رکے تھے۔ کچھ دیر بعد ابتہاج امسال کو گھر میں لیے داخل ہوا تھا۔ ان دونوں کو اندر آتے دیکھ جنت بیگم فوراً آگے بڑھی تھی اور امسال کو گلے لگا لیا تھا۔ امسال بھی سہارا پاتے رونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ سب امسال سے ملنے لگے تھے۔ ابتہاج وہاں کھڑا صرف پریشے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ باہر نکالیں اسے، ابتہاج نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے دیکھ لیں گے، جہانگیر صاحب بولے تھے۔ نہیں بابا، وہ امسال کی مجرم ہے۔ ابتہاج اپنی بات پر ڈٹا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا چھوٹے میر، جہانگیر صاحب نے بھی سختی سے کہا تھا۔ امسال کمرے میں جاؤ تم، ابتہاج کا لہجہ حکمیہ تھا۔
امسال بھی اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کر چلی گئی۔ میں کل صبح ہی کراچی کے لیے نکل جاؤں گا۔ ابتہاج اپنا فیصلہ سناتا ہوا لمبے لمبے ڈھگ برتا وہاں سے چلا گیا۔ جہانگیر صاحب نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ابتہاج کا یہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا، ورنہ اس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ غصے میں کیا کر دے۔ جہانگیر صاحب نے سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کا کہا تھا، سب کو ہی آرام کی ضرورت تھی۔ معراج اور حیدر سرمد کو پولیس کے حوالے کر کے سیدھا ہسپتال چلے گئے تھے۔ امسال کمرے میں آ کر ایک بار پھر رو دی تھی۔ یہ سوچ کر اسے خوف آ رہا تھا کہ اگر ابتہاج وہاں نہ پہنچتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اس سارے واقعے سے وہ بہت متاثر ہوئی تھی، اور پریشا سے تو اس سے اب نفرت ہو رہی تھی۔ کچھ ہی پل بعد دروازہ کھلا اور ابتہاج اندر آیا۔ ابتہاج کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر امسال کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی شامت آنے والی تھی۔ امسال یہ نہیں جانتی تھی کہ ابتہاج کو کیا پتہ ہے۔ ابتہاج نے اپنا موبائل اور گھڑی ڈریسنگ ٹیبل پر تقریباً پٹکا تھا اور پھر پانی نکال کر ایک ہی سانس میں پی گیا تھا۔ جب سے امسال لاپتہ ہوئی تھی اس نے نہ تو پانی کا ایک گھونٹ پیا تھا اور نہ ہی کھانے کا ایک پینے والا اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اکیلے حویلی سے باہر نہیں جانا، ابتہاج نے بات کا آغاز کیا۔ میں باہر نہیں گئی تھی، تال نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ تو وہ سرمد اندر آ کر تمہیں لے کر گیا؟ ابتہاج کا لہجہ سخت تھا۔ ابتہاج، مجھے پریشا نے کہا تھا کہ باہر گیٹ پہ حوریہ مجھ سے ملنے آئی ہے۔ امسال نے صفائی پیش کی تھی۔ تم نے کیسے مان لی اس کی بات؟ امسال، تم جانتی ہو نا وہ تم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، تمہیں اطلاع دینے وہ کیوں آئے گی؟ ابتہاج امسال کی طرف آیا تھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا جو رخ پھیرے کھڑی تھی۔ مجھے عجیب لگا تھا، لیکن میں نے سوچا شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ امسال نے گردن جھکاتے ہوئے کہا تھا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرے بارے میں سوچا ہے کبھی تم نے کہ مجھ پہ کیا گزرے گی اگر تمہیں کچھ بھی ہوا؟ ابتہاج نے امسال کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کیا تھا اور اس کے اپنے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر جذبات سے بھرے لہجے میں بولا تھا، آئی ایم سوری ابتہاج۔ امسال ابتہاج کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ ابتہاج نے امسال کو خود میں بینچ لیا تھا۔ اس نے امسال کو چپ نہیں کروایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امسال اپنا تمام خوف آنسوؤں کے ذریعے باہر نکال دے۔ اچھا بس چپ، بہت رو لیا میری جان۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے بالکل پسند نہیں۔ ابتہاج نے اپنے ہاتھ سے امسال کے آنسو صاف کیے تھے اور پھر بہت عقیدت بھرے انداز میں اس کی دونوں آنکھوں پہ باری باری بوسہ دیا تھا۔ امسال مسکرائی تھی۔ ابتہاج اب امسال کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ حیا کے رنگ تھے۔ بری آنکھوں کا تصادم سنہری آنکھوں سے ہوا تھا اور یہ تصادم ہوتے ہی بہت کچھ بدلا تھا۔ اسی لمحے امسال کا دل پھرا تھا۔ وہ خوشبو کی دیوانی، وہ جھمکوں کی دیوانی، وہ چڑیوں کی دیوانی آج ابتہاج کی بھی دیوانی بن گئی تھی۔ ان آنکھوں کا تصادم کوئی پہلی بار نہ ہوا تھا، لیکن آج بری آنکھوں میں نفرت نہیں تھی۔ آج ان بری آنکھوں میں ابتہاج کو اپنے لیے محبت نظر آئی تھی۔ ابتہاج یہ شطرنج کی بازی واقعی جیت گیا تھا۔ آج امسال نے اپنے دل کی آواز کو انسنا نہیں کیا، بلکہ اسی پل اس نے اپنے آپ سے اپنی محبت کا اعتراف بھی کیا تھا۔ امسال نے اپنی پلکوں کی باڑ گرا لی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابتہاج اس کی آنکھیں پڑھ لے۔ جتنے دعوے اس نے ابتہاج سے نفرت کے کیے تھے آج وہ مٹی کا ڈھیر بن کر رہ گئے تھے۔ امسال ابھی اپنی محبت کا اعتراف ابتہاج سے نہیں کر پا رہی تھی۔ آج محبت کی جیت ہوئی تھی، انا ہار گئی تھی۔ آج ان دونوں کے درمیان مضبوط رشتے کی جیت ہوئی تھی۔ اگلی صبح حویلی والوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ پریشے کے کمرے سے وہ خود نہیں بلکہ اس کا مردہ وجود برآمد ہوا تھا۔ اس نے حرام موت کو گلے لگا لیا تھا۔ برائی کا انجام تو طے ہے۔ رومانہ بیگم غم سے ڈھال اپنی بیٹی کے جنازے سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہی۔ میر عمر خاموشی سے اشک بہا رہے تھے۔ آخر کو پریشے ان کی لاڈلی تھی۔ تقریباً پورا گاؤں ہی حویلی میں جمع تھا۔ میر عمر کی بیٹی کی اچانک موت کی خبر پہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ امسال کے ساتھ پریشے نے جو کچھ کیا تھا
اس کے بعد امسال کو پریشا سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن آج اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا جنازہ دیکھ کر امسال کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ اس نے پریشا کا ایسا انجام کبھی نہیں چاہا تھا۔ اسے صرف اس بات کا افسوس تھا کہ پریشا نے اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا، حرام موت کا انتخاب۔ ابتہاج جو کہ آج صبح ہی امسال کے ہمراہ کراچی کے لیے نکلنے والا تھا، پریشا کی موت کا سن کر رک گیا تھا۔ ابتہاج کو بھی افسوس تھا کہ اس لڑکی نے اس کے پیچھے نہ صرف گھر والوں کو بلکہ خود کو بھی برباد کیا تھا۔ ابتہاج کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پریشا کا مجرم ہے۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ ابتہاج ایک کونے میں خاموش کھڑا کسی سوچ میں گم تھا جب امسال کی آواز اسے واپس حال میں لائی۔ کچھ نہیں، تم رو رہی ہو؟ ابتہاج نے امسال کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ابتہاج، یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے انکل اور آنٹی کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ امسال کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا تھا۔ امسال، کیا میں پریشا کا مجرم ہوں؟ ابتہاج نے اپنے دماغ میں آیا سوال کیا تھا۔ نہیں ابتہاج، آپ اس کے مجرم نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی اسے بڑھاوا نہیں دیا۔ اس نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ امسال نے ابتہاج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو گیا ہے، اندر اطلاع کر دو تاکہ ہم اندر آ سکیں۔ ابتہاج کہہ کر مردان خانے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ امسال زنان خانے کی طرف۔ حویلی سے واپس کراچی آئے اب ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ سب کی زندگیاں معمول پہ واپس آ گئی تھیں۔ حویلی سے واپسی پر امسال اپنے ساتھ کچھ بہت خوبصورت اور کچھ تلخ یادیں لائی تھی۔ وہ پچھلے دنوں میں ہونے والے واقعے کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہتی تھی اور باقی تمام گھر والوں کی مدد سے بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، وجہ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امسال نے یہ بات مان لی تھی کہ وہ ابتہاج سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اس محبت کو اپنے دل تک رسائی نہ دے، لیکن اس کا اپنا دل ہی اس سے بغاوت کر بیٹھا تھا۔ وہ جس نے ابتہاج سے کہا تھا کہ وہ اس کے دل تک کبھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکے گا، آج پوری شان سے اس کے دل کی سلطنت پہ راج کر رہا تھا۔ امسال نے اب تک اپنی محبت کا اعتراف ابتہاج کے سامنے نہیں کیا تھا، لیکن اس کا رویہ ابتہاج کے ساتھ اب بدلنے لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ابتہاج کو خود ہی سمجھ آ جائے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، کیونکہ جتنے محبت نہ ہونے کے دعوے اس نے کیے تھے، اس کے بعد کس منہ سے اعتراف محبت کرتی۔ امسال آج صبح سے ہی اپنے والدین کی طرف آئی ہوئی تھی۔ فی الحال وہ زباریہ بیگم کا کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ امسال ہانڈی میں چمچہ چلا رہی تھی، جبکہ زباریہ بیگم سلاد تیار کر رہی تھی۔ دونوں کی آپس میں باتیں بھی جاری تھیں۔ زباریہ بیگم امسال کو مہارت سے کام کرتے دیکھ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ وہی امسال ہے جو کچن میں بہت ہی کم قدم رکھا کرتی تھی۔ زباریہ بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ لاؤنج سے امسال کا موبائل بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ امسال فون تک پہنچی تو المیر کا فون آ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ امسال نے گرم جوشی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کہاں غائب ہو؟ جب سے شادی ہوئی ہے نایاب ہی ہو گئی ہو۔ المیر بھی شروع ہو گئی تھی۔ نہیں یار، بس تھوڑی زندگی مصروف ہو گئی ہے۔ ہاں بھائی، اب تو ابتہاج بھائی کے آگے ہم کہاں نظر آئیں گے؟ جی نہیں، وہ تو کچھ نہیں کہتے، بلکہ کچھ دن پہلے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کافی عرصے سے ملی نہیں ہو تم لوگوں سے۔ امسال ابتہاج کی حمایت میں بولی تھی۔ اوہو، بھائی کی حمایت کی جا رہی ہے بھائی؟ المیر بولتے ہوئے ہی ہنسنے لگی تھی۔ ہاں، تم پہلے یہ کر لو، چھیڑ لو مجھے، امسال نے تب کر کہا۔ اچھا سوری، ایک بات بتانی تھی تمہیں بہت ضروری۔ المیر سنجیدہ ہوتے ہوئے کوشش کر رہی تھی۔ ایک نہیں دو بتاؤ، امسال نے جواب میں کہا۔ ابھی تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ میرے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ المیر بتاتے ہوئے ہی شرمانے لگی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو میری جان، کب ہے نکاح؟ امسال نے جلدی سے پوچھا۔ ابھی تو صرف نکاح ہو رہا ہے ہفتے کو، اور ارحان USA شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی نکاح والے دن۔
تم اور ابتہاج بھائی ضرور آنا، اور مجھے آنٹی کا بھی نمبر دے دو، میں انہیں کو کال کریں گی امی۔ تم نہیں بلاتی تب بھی میں نے آنا تھا، امسال نے اتراتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں ہی ہنسنے لگیں۔ امسال کی کھلکھلاہٹ سن کر زباریہ نے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ہفتے کا دن آن پہنچا تھا اور آج کے دن ارحان اور المیر کا نکاح تھا۔ امسال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، ابتہاج صوفے پر تیار بیٹھا تھا۔ امسال کی تیاری مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میرون کرتا پجامہ پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ نفاست بال سیٹ کیے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح بائیں ہاتھ میں گھڑی موجود تھی۔ سنہری آنکھیں امسال کے وجود پہ ٹکی تھیں، جو کہ کافی دیر سے اپنے دوپٹے کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ ابتہاج امسال کی حرکتیں دیکھ مسکرا رہا تھا۔ مزید کچھ وقت گزرا جب ابتہاج اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ کیوں لڑ رہی ہو اس کے ساتھ؟ ابتہاج امسال کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ عجیب دوپٹہ ہے، ٹک ہی نہیں رہا۔ امسال بیزار سی شکل بناتے ہوئے بولی تھی، میری جان، پن کس لیے ایجاد ہوئی ہے دنیا میں؟ پن لگا کر سیٹ کر لو۔ ابتہاج نے حل پیش کیا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ امسال اب پن ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ لاؤ مجھے دو، میں لگا دیتا ہوں، اس میں بھی تم گھنٹہ لگاؤ گی۔ ابتہاج نے اگلی بات ہلکی آواز میں کہی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ امسال نے ایک آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں جلدی کے چکر میں تمہیں پن نہ چبھ جائے۔ ابتہاج نے فوراً بات بنائی تھی۔ کتنے ڈرامے باز ہیں آپ میر، امسال نے آنکھیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم سے کم۔ ابتہاج ہنستے ہوئے امسال کا دوپٹہ سیٹ کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ امسال نے ڈیپ ریڈ کلر کا بھرا ہوا گھیردار فراق اور چوڑی دار پجامہ زیبتن کیا ہوا تھا۔ بالوں کا آگے سے ٹوسٹ بنا کر باقی بالوں کو خوبصورت چوڑے کی شکل دی ہوئی تھی۔ تقریب کی مناسبت سے ہلکے میک اپ میں بھی وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابتہاج آج نئے سرے سے اس پر فدا ہوا تھا۔ ایسے اتنے ہتھیار استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابتہاج کی آنکھیں امسال کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ہتھیار؟ کون سے ہتھیار؟ امسال ناسمجھی سے بولی۔ یہی جو اتنا تیار ہو کر مجھ معصوم پر بجلیاں گرا رہی ہو۔ کچھ تو رحم کرو یار، میں تو بالکل نہتا ہوں۔ ابتہاج کے پورے وجود سے امسال کے لیے محبت ٹپک رہی تھی۔ زیادہ چور پن نہ کریں، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ امسال حیا کے رنگوں سے رنگی ہوئی ابتہاج کی سائڈ سے نکلنے لگی۔ ہماری لڑکی شرما گئی، ابتہاج نے کہہ کر امسال کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیا تھا، جبکہ امسال اپنے محرم کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے کسی اور دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ یہ منظر کراچی کے نامور 5 اسٹار ہوٹل کا ہے، جہاں آج المیر اور ارحان کی نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ہوٹل کی ہال نما وسیع و عریض جگہ کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ نکاح کی تھیم کے مطابق سٹیج کو لال اور سفید گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور دونوں میزبان ان کا استقبال کر رہے تھے۔ المیر اور ارحان بھی ہوٹل پہنچ چکے تھے، جو کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح شروع ہونے والا تھا۔ المیر نے سفید رنگ کا پیروں کو چھوتا فراک پہن رکھا تھا، جس پر گولڈن رنگ کا خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ سر پہ سفید دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا، جس پر لال رنگ کے نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ المیر بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج ارحان کے دل پر شدت بھرا وار ہونے والا تھا۔ المیر کے ساتھ ماہا اور اس کی بڑی بہن موجود تھیں، بس امسال کے آنے کا انتظار تھا۔ ارے بھائی ماشاء اللہ، آج تو بہت حسین لگ رہا ہے کوئی۔ برائڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور امسال اندر داخل ہوئی تھی۔ امسال سیدھا المیر کی جانب بڑھی تھی اور امسال کو دیکھ کر المیر بھی اپنی جگہ پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملی تھیں۔ امسال آج المیر کو دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس کی دائمی خوشیوں کی دعا دل سے مانگی تھی۔ تھوڑی دیر میں تینوں المیر کو لیے اسٹیج پر پہنچی۔ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ ارحان بھی سفید رنگ کا کرتا پجامہ اور اس پر کالے رنگ کی خوبصورت ویسٹ کوٹ پہنے اسٹیج پر پہلے سے ہی موجود تھا۔ ارحان کے دائیں اور بائیں ارشمیل اور ارحان کھڑے تھے۔ المیر کو ارحان کے بالکل سامنے بٹھایا گیا تھا، لیکن دونوں ہی فی الحال ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ دونوں کے درمیان سفید رنگ کا پردہ حائل تھا۔
المیر کے اٹھتے ہی نکاح کے کلمات شروع کیے گئے۔ المیر نے اپنے ماں باپ کے حصار میں آنکھوں میں آنسو اور کانپتے ہاتھوں سے نکاح کے کاغذات پر سائن کیے تھے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی خوشی خوشی ارحان کے حوالے کر دی تھی۔ المیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، دل میں وہ مسلسل اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے آج کے دن اس کی پاک محبت کو سر انجام پہنچایا تھا۔ ارحان درانی ولد وقاص درانی، آپ کا نکاح المیر شیخ بنت صالح شیخ سے حق مہر 5 لاکھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وقاص صاحب نے کلمات ادا کیے۔ قبول ہے۔ ارحان نے 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر جواب دیا۔ ایسے ہی مزید 2 بار قبول ہے بول کر ارحان آج المیر کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، اس لیے اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ نکاح بہت مبارک ہو پارٹنر، امسال نے ارحان کو مبارکباد دی تھی۔ میں تو کب سے آئی ہوئی ہوں، آپ کی نظریں میری بہن سے ہٹیں تو آپ کسی اور کو دیکھیں نا، امسال نے ارحان کے شکوے کے جواب میں کہا۔ آپ کی بہن کو کس نے کہا کہ وہ اتنی خوبصورت لگیں؟ ارحان بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ارحان کی تعریف پر المیر جھیم گئی تھی، جبکہ باقی تمام دوستوں نے اوہ ہو کی آواز نکالی تھی۔ تمام دوست سٹیج پہ قبضہ کیے ارحان اور المیر کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ ارحان پہ تو کچھ خاص اثر نہ ہو رہا تھا، لیکن بیچاری المیر کا شرم کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ المیر کی حالت دیکھ کر امسال کو اس پر ترس آیا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ارحان کہ تم نے ایک صحیح فیصلہ کیا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین آمین۔ اگر تم میری رہنمائی نہ کرتی تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا، ارحان نے تشکر بھرے لہجے میں کہا۔ نکاح مبارک، خوش رہو اور المیر کو بھی خوش رکھنا، یہ میرے لیے بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ ابتہاج نے ارحان سے گلے ملتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور المیر کے سر پر بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھا تھا۔ ابتہاج کے ارحان سے گلے ملنے پر ایک بار پھر سب نے شور کیا تھا، کیونکہ یہ بات صرف وہ دوست ہی جانتے تھے۔ سب سے زیادہ آواز امسال کی ہی تھی۔ امسال کو خوش دیکھ کر ابتہاج سرشار ہوا تھا۔ ویسے ارحان اچھے لگ رہے ہو تم آج پہلی بار، امسال نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اور تم آج بھی چڑیل لگ رہی ہو۔ ارحان کی بات پہ سب ہنسے تھے، جبکہ امسال کا منہ بن گیا تھا۔ میر دیکھیں یہ مجھے چڑیل بول رہا ہے۔ امسال نے کسی چھوٹے بچے کی طرح ارحان کی شکایت ابتہاج سے کی تھی۔ یار مانا کہ یہ چڑیل ہے، لیکن آج تو قاتل چڑیل لگ رہی ہے۔ ابتہاج کے کہنے پہ سب کے کہکے زوردار طریقے سے بلند ہوئے تھے۔ میر، امسال بے یقینی سے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی اور پھر دانت پیستے ہوئے بولی تھی، سوری، میرا مطلب تھا قاتل حسینہ۔ ابتہاج نے امسال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، جو کہ ناراضگی کا ڈرامہ کرتے ہوئے اسٹیج سے نیچے جانے لگی تھی۔ خوشیوں بھرے ماحول میں تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ یار المان جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، امسال بہت ہی مصروف لہجے میں بول رہی تھی۔ صبر کر لو آپی، مجھے ایک کام کرنے دو۔ المان بھی کسی کام میں لگا ہوا تھا۔ بعد میں کرنا یار، پہلے چھوڑ کے آؤ مجھے۔ امسال المان کو گھورنے لگی تھی۔ ہیلو میڈم، میں آپ کا نوکر نہیں ہوں، نہ ہی ابتہاج بھائی جو بھاگ بھاگ کر آپ کے کام کروں۔ المان چڑا تھا۔ کتنے بدتمیز ہو گئے ہو تم، توبہ، ابتہاج یہاں ہوتے تو میں تمہارے ساتھ اپنا سر نہ کھپا رہی ہوتی۔ امسال نے بھی فوراً جواب دیا۔ امسال پچھلے 3 دن سے اپنے والدین کی طرف رکنے آئی ہوئی تھی۔ ابتہاج بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا، آج شام وہ واپس آنے والا تھا۔ امسال ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھی کیونکہ اسے گھر پہنچنا تھا تاکہ ابتہاج کے لیے اس کا پسندیدہ کھانا بنا سکے۔ المان امسال کو واپس چھوڑنے جانے والا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ امسال کو تنگ نہ کرتا۔ ویسے آپ بھی بہت جلدی ہو رہی ہے سسرال جانے کی تمہیں، المان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ زیادہ دانت نہ نکالو، کام کرنے ہیں مجھے وہاں جا کر، امسال نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہاں میں سمجھ گیا کون سے کام ہیں، ابتہاج بھائی پورے 1 ہفتے بعد واپس آ رہے ہیں، تمہاری آکسیجن واپس آ رہی ہے، المان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ المان، پیٹو کہ تم میرے ہاتھ سے، شرم تو نہیں آتی تمہیں بڑی بہن کو چھیڑتے ہوئے؟
امسال نے کشن اٹھا کر علمان کو دے مارا تھا۔ اب تم سے کیسی شرم آپی؟ علمان بھی ڈھیر تھا۔ ویسے آپی تم خوش تو ہو نا؟ علمان اچانک سے سنجیدہ ہوا تھا۔ علمان کی اس سوال پر امسال نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ امسال اپنا کام چھوڑ کر علمان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں میں بہت خوش ہوں علمان، ابتہاج سچ میں بہت اچھے ہیں۔ تم صحیح تھے، تم نے صحیح کہا تھا کہ مجھے بعد میں سمجھ آئے گا۔ اس وقت تو میں نے تمہیں ڈانٹ دیا تھا، لیکن تم بالکل ٹھیک تھے۔ امسال ٹرانس میں بولی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا آپی کہ ایک دن تم خود مجھ سے کہو گی کہ میں ٹھیک تھا۔ علمان نے اپنا کالر جھاڑتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے ایسا کرنے پر امسال ہنسی تھی۔ امسال کو خوش دیکھ کر علمان مزید پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ امسال سے چھوٹا ضرور تھا، لیکن اس کے لیے ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح فکر کرتا تھا۔ وہ امسال کو جتنا تنگ کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس سے محبت کرتا تھا۔ بیگم صاحبہ میں بس گاڑی میں سامان رکھ رہا ہوں، 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا۔ ابتہاج ایئرپورٹ کی پارکنگ میں موجود تھا۔ ایک ہاتھ میں فون تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے بیگ رکھ رہا تھا۔